آج ہم بات کریں گے سورۃ جن کے بارے میں۔ جن یہ تدوین کے اعتبار سے اس کا 72 نمبر ہے، 72 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 40واں نمبر ہے، اور ظاہر یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو صورتیں آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں عقائد پر عام طور پر گفتگو ہے، یعنی عقائد ثلاثہ، تو گویا کہ توحید، رسالت اور عقیدہ مات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اسی طرح کے عنوانات اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا نام سورۃ جن اس لیے ہے کیونکہ اس میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز میں جو ہے قرآن کریم تلاوت کرتے انہوں نے سنا اور آپ پر وہ ایمان لے آئے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ جن رکھا گیا ہے۔ اور جن انسان کے پہلے کے مستقل مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف مخلوق پیدا کیا اس کو، اور ظاہر ہے کہ وہ عبادت اور اطاعت اس کی بھی ذمہ داری قرار دی گئی۔ تبھی قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اس لیے اس میں سورۃ جن کا ذکر، اور اس میں جو ہے حقیقت میں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک سچا کلام ہے، اس لیے اس میں جو ہے بنیادی جو مرکزی جو بیان ہے وہ کلام اعظم کا بیان ہے۔ کلام اعظم چاہے سب سے بڑا اور اونچا کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جس کو خود جنات نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، جب طائف اور مکہ کے درمیان نخلا ایک مقام تھا، اس نخلا کے مقام پہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں بلند آواز سے قرات کر رہے تھے، تو جنات کی جماعت وہاں اوپر سے گزری تو وہ رک گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو کلام ہے نہ یہ انسانی کلام معلوم ہوتا ہے نہ جنی کلام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جنات کے ہاں بھی اس قسم کے کلام کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ کوئی ڈیفرنٹ قسم کا کلام ہے۔ اس لیے انہوں نے اظہار بھی کیا جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب کلام سنا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ تو پھر وہ جماعت اتر آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت حقانیت دیکھ کر ایمان لے آئی، اور پھر وہاں سے مزید اپنے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ گویا کہ اجازت لے گئی اور اپنے قبیلے میں دعوت تبلیغ کی، تو وقتاً فوقتاً جنات آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے رہے، تو اس کا ذکر اس کے اندر ہے، اور قرآن کریم کے صداقت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے سورۃ نوح کے اندر بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو پوری دنیا کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے، ایک خطے کے نبی تھے، ایک قوم کے نبی تھے، لیکن جب ان کی تکذیب کی گئی، توہین کی گئی، تو انہوں نے جب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو ہلاک کر دیا۔ دنیا کفر میں ایک بھی گھر کچا یا پکا چھوڑا نہیں ہے، اور تمام دنیا کفر کو مٹا دیا۔ چند اہل ایمان جو ہے متی لوگ وہ زندہ رہے، ان چند لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ دنیا کو آباد کیا۔ تو جب وہ پیغمبر جو ایک صرف خطے اور ایک صوبے کا نبی ہے، اس کی بددعا پر اتنا بڑا قدم اللہ اٹھا سکتے ہیں، تو جس نبی کی تم تکذیب کر رہے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی الثقلین ہے، یہ انس و جن کے نبی ہیں، یہ تو شمس و قمر کے نبی ہیں، ذرے ذرے کائنات کے نبی ہیں، ملائکہ تک کے نبی ہیں، یہاں تک کہ خود نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ خود آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو اس کی توہین و تذلیل تم کرو گے، تحقیر کرو گے، کیونکہ طائف کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، اس کے واپسی پر راستے میں یہ جو ہے یہ سورۃ جن کی آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے جنات ایمان لے کے آئے۔ تو فرمایا کہ اس نبی کی توہین اور تکذیب کرو گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے خبردار باز آ جاؤ کہ اس نبی کی جو ہے حقیقت کو سمجھو، اور نبوت کے مقام کی حقیقت کو سمجھو کہ نبوت کا مقام ہوتا کیا ہے۔ اس قدر بلند مقام ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تشریع نبی وہ بددعا کرے دنیا تباہ کر دی جاتی ہے، تو یہ نبی اگر ہاتھ اٹھا دے گا تو بچے گا کون؟ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں لگتی ہے، تو روزانہ 3 مرتبہ سورۃ جن کی تلاوت کر کے دعا کیا کرے۔ 41 ڈیز یہ کی نیت سے شروع کر لے، بہت مجرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین روزگار عطا کر دیتے، جو روزگار کے حوالے سے بڑی تاثیر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا آسیب کا خلل ہے تو روزانہ جو ہے وہ 1 مرتبہ جو اس کی تلاوت کی جائے، اور پانی بھی دم کر کے پانی پلایا جائے اور اس کے اوپر چھڑکا جائے، اور اسی طریقے سے سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے۔ یہ اس کی پابندی کرے، 21 دن پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا مرگی کا دورہ ہے یا یہ جنات کی کوئی اثر ہے تو وہ سب جو رفع ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی قیدی قید میں ہے، وہ کثرت سے اگر اس کی تلاوت شروع کر دے
تو بہت جلدی جو ہے ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزاد کر دیں. بہت زبردست ہے روزانہ. اور قیدی جو قید خانے میں اور کام ہی کیا ہے کی تلاوت کرتا رہے. انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں کسی نے اس کو پڑھا یا سنا اس کا مطلب اس پر رزق کی تنگی آئے گی. اچھا. لیکن وہ وقتی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرما دے. اس لیے اس رزق کی تنگی سے بھی بچنے کے لیے یہ فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دے. اگر یہ سورج جن جو ہے خواب میں دیکھے تو اس سے ہوگا کہ رزق کی تنگی کا جو مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفع کر سکے. اور ایک جو تعبیر اس کی ہے کہ اس کو جو جنات کے اوپر قابو ملے گا. جنات اس کے تابع ہوں گے. اگر یہ کسی عمل کے ذریعے سے ہو یا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی جنات کو اس کے تابع کر دیں گے تو پھر جن کا پڑھنا گویا کہ یہ اس کے لیے ایک بشارت. اور تیسرا یہ کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی سنگدل قوم اس کے ساتھ اس کا جو ہے مڑ بھیڑ ہوگی، جھگڑا ہوگا. سنگ دل قوم کے دشمن بڑا سنگ دل ہوگا، سخت دل ہوگا، اس سے اس کی جو وہ مڑ بھیڑ ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا حسب تو صدقہ دے دے تاکہ وہ اس قسم کے احوال سے بچ جائے. اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فہم دقیق عطا کریں گے، بڑا باریک بین بنائیں گے، اس کو بڑا باریک اور گہرا فہم عطا کریں گے. کسی باتوں کی گہرائی تک پہنچنا جو ہے اس کو نصیب ہوگا. کہ یہ بشارت ہے اگر اس نے سورج جن کو خواب میں دیکھا تو وہ عجب نہیں رہتا. مکان دیکھا ہے اس پر شکر کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اس پر شکر کرتا ہے، تو بسم اللہ کر کے اس نیک عمل کو شروع کرتا ہے اور الحمدللہ کہہ کے ختم کرتا ہے. یہاں تک کہ سونے لگتا ہے تو نیند انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس اللہ نے مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. کیونکہ گویا کہ مر گئے تھے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کتنے سونے والے سوتے ہیں وہ جاگتے ہی نہیں ہیں. سوتے میں ہی موت واقع ہو جاتی، سوتے رہ جاتے. اس لیے کہ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ روحیں سب عرش الہی کی طرف چلی جاتی ہیں. پھر ہم جس کی چاہے روح چھوڑ دیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے صبح، جس کی روح کو چھوڑتے نہیں وہ مرا رہ جاتا. کتنے واقعات ہیں، کتنوں کی روحوں کو وہاں جب اذن نہیں ملتا وہ روح دوبارہ جسم کے اندر نہیں آتی، انسان مر جاتا ہے. تو گویا کہ اس لیے دعا کرتا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف حقیقت میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ تو دنیا کے اندر صبح شام کا جاگنا اور سونا یہ گویا کہ موت اور زندگی کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں ایسی موت طاری ہوگی کہ قیامت کے وقت میں جاگیں گے. تو گویا کہ عقیدہ معاد کا تصور سامنے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جیسے دنیا میں انسان صبح جاگنے کے بعد کتنی چیزیں فیس کرتا ہے، کتنے چیلنجز اس کے سامنے ہیں، کتنے سوالوں کا جواب دینا ہے، کتنے مسائل کو حل کرنا ہے، کتنی فیملی کے میٹرز کے اندر بھاگ دوڑ کرنی ہے. تو جیسے جاگنے کے بعد دنیا کے اندر اس کو بہت سی عدالتیں فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت سے مقدمات لڑنے پڑتے ہیں، بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک لمبی نیند موت کی شکل میں آئے گی. اور وہ معاد کے وقت دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے اعمال کا چیلنج ہوگا، سوال کو جواب دینا پڑے گا. وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کرنی پڑے گی. اس عدالت عالیہ کے اندر سارے مقدمے آپ کو لڑنے پڑیں گے. تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ ان کے ریہرسل کرواتا ہے تو اس بڑے دن کے لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انسان اس بس اوقات عجب کا شکار ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہ میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی عقل ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یوں کیا. نہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری قدرتیں دے رہا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری ارادے پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ارادہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے لطف عنایت. اللہ وہ ارادہ پیدا کرتے ہیں، وہ طاقت و قدرت پیدا کرتے ہیں. انسان کھانا کھانے کی ارادہ کرتا ہے، منہ میں لقمہ ڈال کے چباتا ہے، لیکن اگر دانتوں میں جان نہیں ہے، خالی مسوڑے ہیں، چبتا نہیں ہے. ارادہ کیا کھانے کا لیکن قدرت نہیں دی. قدرت جب سلب ہو گئی تو منہ کے اندر لقمہ گھومتا رہتا ہے. پھر حلق سے نیچے اتارنے کی قوت ذائقہ کی، پھر اس کے بعد قوت دافعہ کی طاقت اللہ دیتے ہیں. انسان نگل کے حلق سے نیچے رہ جاتا ہے. اگر اس صلاحیت کو اللہ سلب کر لے تو انسان حلق سے نیچے نگل نہ سکے. کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ پھر وہ یہاں تک کہ پان منہ میں ڈال کے پانی منہ میں گھومتا رہتا ہے، حلق سے نیچے اترتا نہیں.
کیونکہ قوت دافعہ، یہ جو دفع کرتی طاقت، یہ حلق سے نیچے جو اتارتی ہے وہ طاقت اللہ اس کی سلب اور کمزور کر دیتی ہیں، تو وہ لقمہ اندر نہیں اتار سکتا۔ اور آج ہم صبح جب سانس لیتے ہیں، سانس میں تو بظاہر ہم کو ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کھانے میں تو ارادہ بھی کرتے ہیں، پینے میں ارادہ کرتے ہیں، سونے میں ارادہ کرتے ہیں، لیکن سانس ایک واحد ایسی اللہ کی نعمت ہے جس میں ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے سوچا نہیں کہ اب میں سانس لے لوں۔ پانی پینے میں تو سوچتا پانی پی رہا ہوں، کھانا کھانے میں سوچا کھانا کھا رہا ہوں، سونے میں سوچا سو رہا ہوں، لیکن سانس لینے میں انسان ارادہ بھی نہیں کر سانس لے رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت! اور ہم ہر نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، سانس کو نعمت نہیں سمجھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ سانس بھائی سانس آ رہی ہے بھائی، لیکن یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جب دنیا کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہے، کورونا کا جب مرض پھیلا ہے، یہ پینڈیمک جب دنیا کے اندر عام ہوئی ہے، اب پتہ چلو ہو یار یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت تھی۔ یہ سانس اندر رک جاتا ہے، سانس باہر نہیں آتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اور یہ سانس سے انسان بے چین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یار یہ سانس بڑی نعمت تھی۔ اب پتہ چلا کہ یار سانس کتنی بڑی دولت، ہم نے سانس کا تو کبھی شکر بھی نہیں کیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو بتا دیا کہ سانس جس کو تم نے آج تک نعمت ہی نہیں گردانا، تم نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہم سانس لیتے ہیں، اور اللہ کی لطف و عنایت دیکھو، آپ سو رہے تو بھی سانس جاری ہے، آپ جاگ رہے تو بھی سانس جاری ہے، آپ باتیں کریں تو بھی سانس جاری ہے، آپ دوڑ رہے تو بھی سانس جاری ہے۔ گویا کہ سانس اگر ایک لمحے کے لیے اللہ روک لے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت دیکھو، سانس ہر وقت جاری ہے۔ ایسی نعمت، آپ چاہیں نہ چاہیں سانس جاری ہے، اور سانس کو آپ روکتے نہیں ہیں۔ آپ ہر چیز کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن سانس لیتے لیتے نہیں تھکتے۔ آپ کہتے ہیں یار دیکھتے دیکھتے میں تھک گیا ہوں، یا بس آنکھوں کو آرام دوں، یا سنتے سنتے یار کان پک گئے، یار بس کرو یار، بس اب میں نہیں سننا چاہتا، سوچتے سوچتے یار دماغ تھک گیا، اب میں نہیں سوچنا چاہتا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ تصور رکھتے یار میں تھک گیا ہوں، لیکن سانس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار سانس لیتے لیتے تھک گیا ہوں، یا 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، یار ذرا 10 منٹ آرام کرتا ہوں، سانس نہیں لیتا۔ اگر آپ نے سانس نہ لیا تو پھر آپ اپنے مقام مستقر پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھو کیسی عنایت ہے کہ آپ سانس کے بارے سے نہیں تھکتے، ہر چیزیں تھک جاتے، سانس سے نہیں تھکتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، گویا کہ فرشتے جو میری عبادت کرتے وہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، گویا کہ ان کے لیے عبادت سانس کی طرح بنا دی ہے، جیسے سانس لیتے لیتے ہم نہیں تھکتے ہیں، ایسے ملائکہ عبادت کرتے کرتے وہ بھی نہیں تھکتے۔ تو دیکھو کتنی نعمتیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر منسوب کر دیتے ہیں تو میں نے گزشتہ بیان میں بتایا تھا یہ تائب ہے۔ تائب کا مطلب یہ وہ اپنی ساری ظاہری و باطنی صلاحیتوں کو اللہ کی طرف پھیر دیتے کہ یار میری کوئی حقیقت نہیں، اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اس مٹی کی ڈھیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی قیمت میں لگا دیا ہے۔ میں تو ایک مٹی کی ڈھیری تھی، میں تو مٹی کے بنا ہوئے ایک انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو ایسا رنگ روپ دے دیا ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق بنا دیا۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں، تو اپنی ساری خوبیوں کا اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر مجھ میں عقل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، میری شکل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، میرا کوئی عمل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، وہ سب اللہ کی لطف و عنایت کی طرف پھیر کر کہتا ہے الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ۔ بعد میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عجب، تو عجب کے اندر انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھا تھا۔ کسی نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، چینی آئینہ، چین کا بنا ہوا آئینہ آپ کو پیش کیا، آپ نے آئینہ لے کے رکھ دیا، خادم سے کہا بھائی اس کو سنبھال کے رکھ دو، کبھی ضرورت ہوگی تو دیکھیں گے۔ اب کچھ دن کے بعد ضرورت پڑی کہ چلو آئینہ دیکھتے ہیں، ذرا آئینہ دیکھنا بھی یہ بھی سنت ہے کہ انسان تاکہ اپنے ظاہری حلیوں کو سنوار لے، اور حلیوں کو اس نیت سے سنوارو کہ تاکہ میرے اس حلیے کی جو بے ہنگم صورتحال سے کسی سامنے والے کو ایذا نہ ہو۔ یعنی دیکھو نیت سے آپ کا عمل کہاں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، مسافر ہوں۔ آپ کو بتایا، آپ فور اٹھے
اور آپ نے اپنے امامہ درست کیا اور رکابی پڑی تھی پانی کی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھتی تھی پرندوں کے لیے، پرندے اس پہ پانی پی لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو رواج ہے منڈیر پہ ایک رکاب بھی اور رکھنی چاہیے، موسم گرم ہے تو رکھنی چاہیے تاکہ پرندے پانی پی لیں۔ آپ اس رکابی پر جھکے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا اور انگلیوں سے آپ نے داڑھی کو کنگھی کی اور اپنی زلفیں سنبھالی، اپنے آپ کو سیٹ کیا باہر جانے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ تو ان چیزوں سے بالا تر ہیں، آپ کو کسی بھی حال میں چلے جائیں آپ کو امتی ہوگا، امتی آپ کو کیا کہے گا، آپ اپنے آپ کو بنا سوار کیوں رہے؟ کیا فرمایا عائشہ؟ نہیں، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس کو سامنے ملنے کے لیے جائے تو بند سنور کر جائے تاکہ اس کے حلیے سے اس کو سامنے والے کو ایذا نہ ہو۔ اب آپ کی داڑھی علول جلول ہو، بال بکھرے ہو، ٹوپی ٹیڈی ہو، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں اور نکلے دروازے پہ جی اسلام ہاتھ یوں دے دیا، احسان جتا دیا، سنبھالو بھائی۔ تو بیچارہ کہہ گیا سوری میں غلط ٹائم آ گیا، شاید اندر آپ کی کلاس ہو رہی ہوگی، کیونکہ گھر میں کلاس تو بیگم ہی لیتی ہے نا، تو اندر لگتا ہے کلاس ہو رہی ہوگی، میں غلط ٹائم آ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ بولے یہ کیا، یہ پسند نہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے جب مسلمان سے ملے پرتپاک طریقے سے ملے، پرتپاک السلام علیکم، کیوں؟ اس لیے کہ اس سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے دل خوش ہوا آپ کے ہاں اعمال نامے پہ لکھنے شروع ہو جائیں گے اعمال۔ پرتپاک طریقے سے آپ ملاقات کریں، جی السلام علیکم، جی آئیے ماشاءاللہ، کیا کیسے ہیں، آئیے تشریف لائیے، اگر بٹھانا ہے یا وہاں بات کریں، لیکن سامنے والے کا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ یار میرے آنے پہ کتنا خوش ہوا ہے۔ باقی وہ اگلا سٹیپ ہے، اگر آپ اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتے تو سوری کر لیں، کوئی پہلے سے منہ لٹکا لیا کہ یہ کوئی شے مانگی نہ لوے ہے، وہ کدی آؤ کیڑا ہے تیری یار یہ کوئی منگے گا بھائی، قرضہ لینا ہوگا، پہلے کیوں منہ بسورتے ہو؟ آپ پرتپاک ملے، اخلاقی جرت رکھیں، اور پرتپاک ملنے کے بعد کہا جی میں نے 50,000 چاہیے ہے، کہ نہیں یار گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہے لیکن یار میرا ایک دوجا سودا سوری میں دے نہیں سکتا، میں دعا کرنا تھوڑے ہاتھ۔ اخلاقی جرت پیدا کرو، مومن اخلاقی طور پہ جرت مند ہوتا ہے، لیکن مکاری کرنا، او یار تو سیدھا 5 منٹ پہلے آ جانے، میں 50,000 روپیہ میں میرا بنوئی لگ گیا 5 منٹ پہلے، 5 پہ انہوں الہام ہو کہ 5 منٹ پہلے آتا، ایمی پیسے پڑے ہیں، وہ سمجھتا کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھیں دی ہیں، جس عقل دی وہ دیکھ رہا ہے آپ کیا مکاریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ کا ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ تم مکر کر کے فراڈ کر رہے ہو، سیدھی بات کرو کہ جی سوری میرے اپنے تقاضے ہیں میں نہیں دے سکتا، معافی چاہتا ہوں، بس ختم۔ لیکن آپ اس کے ملاقات کے حوالے سے اپنا منہ بسور لیتے ہیں، نہیں، نبی نے فرمایا پرتپاک طریقے سے ملاقات کرو، اور فرمایا جب پرتپاک طریقے سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، کیا کرنا بھائی، صحیح ہے بیٹھ جاؤ، دوران اس کام کیوں خراب کرتے ہو، چپ رہو، سب ٹھیک ہے۔ تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو لہذا پرتپاک طریقے سے ملاقات کرو، ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ آپ یہ نیت کر لو کہ میں اس لیے اپنے آپ کو بنا سنوار رہا ہوں تاکہ سامنے والے کو میرے حلیوں کو دیکھو ایذا نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بجائے اس کہ آپ یہ کہیں کہ میں سارے تھوڑا لگا ہے ٹیشن چھا جائے مجلس میں، چھا جاؤ بھائی، کیا مٹی اور مٹی کی حقیقت ہے، کیا چھاؤ گے تم بھائی، جو مٹی کا بنا ہوا ہو اس کو کیا ناز اور کیا چھانا بھائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آسمانوں سے عزت ذلت تقسیم ہوتی ہیں، آپ یہ نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیتیں کرنے والوں کو گرا دیتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو فرمایا جو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پٹک دیتے ہیں۔ تو ناز کس بات کا، کوئی ناز کی ضرورت نہیں، بس ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔
اللہ نے 2 وقت کی روٹی کھلا دی اور ہضم بھی کروا دی. اے اللہ تیری لطف و عنایت ہے. اس سے تو دعائیں کو جب اہتمام کرتے رہتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ تو وہ عجب نہیں رہتا جس کو خود پسندی کہتے ہیں. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خادم سے کہا وہ آئینہ لاؤ ذرا دیکھنا ہے. وہ آئینہ لا رہا تھا, ہاتھ سے آئینہ چھوٹ گیا, ٹوٹ گیا, آئینہ ٹوٹ گیا. اب خادم تو کہاں پر ہے, وہ حضرت کی ڈانٹ پڑے گی. اب کانپتا ہانپتا حاضر ہے, بھئی آئینہ. اب اس نے ایک جملہ کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست. کہا کہ قضا و قدر کا فیصلہ, اللہ کی مرضی کہ وہ چینی آئینہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. از قضا آئینہ چینی شکست, ٹوٹ گیا. اب جب یہ کہا تو دیکھو اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے. اللہ والے بس ایسا ایک عنوان قائم کر لیتے, ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ. ہم نہیں کر پاتے, ہم تب جاتے, غصے ہو جاتے ہیں. اور تو اندھا سی, لنگڑا سی, للا سی, تو تیرے ہاتھ تیرے جان نہیں, روٹی نہیں کھانا, یہ ہونا نا. اور بھائی آپ اللہ والے فوراً اس کو موڑتے ہیں. جیسے اسے یہ کہا قضا آئینہ چینی شکست, تو آپ نے سنا خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا, اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے. کیونکہ آئینہ کیا تھا, اپنے آپ کو دیکھنا تھا نا, خود پسندی. دیکھا اوہ ناک سونی, ہونٹ سونے, کان بھی ٹھیک رہے, ماشاءاللہ کیا رنگ روپ. یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو وہ ہے کہ جب اللہ کی یہاں قیمت لگ جائے. آپ اپنے آپ میں بنے سمے پھریں, اللہ کیا کوئی قیمت نہ لگے تو کیا لگی. کہتا دلہن سب کو اچھی لگے تو کیا لگی, ہاں جس کے لیے ہے اس محبوب کو اچھی لگی تو لگی نا, مزہ تو تب ہے. اللہ کیا قیمت لگی تو لگی. تو کیا کہا, خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے. اور اپنے آپ کو دیکھنا تو کوئی کمال نہیں, ہاں اپنے سے باہر نکل کر دیکھنا کسی اور کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا کمال ہے. تو دیکھو اللہ والے فوراً عنوان بدل کے دوسری طرف سوچ لیتے. لیکن ہماری چونکہ تربیت نہیں ہے, تزکیہ نہیں ہے, اور ہم کیا ہوتا ہے, ہم فوراً غصے اور غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سوچتے کہ ہاں یہ ہوا تو ہوا کیوں, میری مرضی کے خلاف کیوں ہوا. تبھی تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ناموافق و صورتحال پیش آ جائے تو فوراً سوچو, ایک میری مرضی اور ایک میری اللہ کی مرضی. میری مرضی تھی کہ یہ یوں ہو, لیکن اللہ کی مرضی غالب آ گئی اور یوں ہو گیا, تو بس میں اس کو پر صبر کرتا ہوں, خاموشی اختیار کرتا ہوں. اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ بشیر صابرین کا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتے ہیں, اور بشارتوں کو چھپا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ کیا بشارتے ہیں؟ سب سے بڑی بشارت تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود مل جاتا ہوں. جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شوہر بڑا اکھڑ دماغ تھا, بیوی کے ہر چیز پر اعتراض, ہر چیز پہ اعتراض. کھانا پکایا, یہ کیا کھانا پکایا ہے, آج تو پھیکا ہے, آج نمک تیز ہے, آج یہ, بس روز ڈانٹ ڈپٹ. بیوی سمجھ نہ ہے کہ یار اس کو کیسے راضی کروں. اور بعض لوگوں ہوتی ہے بیماری. بلکہ بیچ میں ایک لطیفہ اور یاد آ گیا. ایک بیوی بیچاری شوہر کے لیے آملیٹ بناتی, کد آملیٹ بناتا, میں تو فرائی کھانا سی, وہ پھر اس پر پھڈا. فرائی بنا دیتی, کہتے میں آملیٹ کھانا سی, تو فرائی بناتا. روز لڑے. ایک دن اس سے آملیٹ بھی بنا دیا, فرائی بھی بنا دیا, دونوں بنا کے رکھ دیا. لیکن جس کو ٹیچریں نکالنی ہوتی نکال لیتا. کہتا اللہ جیڑا آملیٹ بنایا سی وہ فرائی کرتا, جیڑا فرائی کرے تو آملیٹ بناتا. اب بتاؤ اس کو کوئی جواب ہے؟ اب ایسوں کو تو اللہ ہی جواب دیتے ہیں. پھر یہ دھکے کھاتے ہیں, ٹائم آتا ہے پھر ان کو فالج پڑتا ہے, لنگڑے لولے ہوتے ہیں, کینسر ہو جاتا ہے. ہاں اللہ بھی یہ صبر نہیں کہ اللہ بیوی پر ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے, دنیا میں عذاب آتا ہے. کیونکہ بیوی جنت کی نعمت ہے. کیونکہ بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا. نہ ماں کا رشتہ قائم ہوا نہ باپ کا, سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا. آج ماں حق جتاتی ہے, بہو پیچھے کر, مینو لے کے چل. اماں ظلم کرتی بہو کے اوپر, اور میں تیری ماں, تیری جنت میرے پیرا تھلے. لیکن ساری مائیں سن لیں, ہر ماں کے پیر کے نیچے بھی جنت نہیں. پہلے ماں بننا سیکھو. تم ماں نہیں, تم تو ظالم ہو. پہلے ماں بننا سیکھو. ماں کہتے کس کو ہے, پھر جنت آئے گی پیروں کے نیچے. ہمیں جنت سستی ہے,
بہو پر ظلم کرتے ہیں، کہیں تیزاب ڈال دیا، کہیں آگ لگا دی کہ ڈنڈے سوٹے، اپنی بیٹی سے جگر گوشہ نہیں سمجھتے اس کو. تو بیوی پر ظلم کرنے والا 7 سمندر آگ کے گویا کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے، اس جنت تک نہیں پہنچ سکتا. دنیا کا پہلا رشتہ بیوی میں، اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہے. جنتوں میں جو رشتہ قائم رہے گا میاں بیوی کا، بس وہاں ماں باپ سارے برابر. آپ یہ سوچتے نہیں، آپ بھی 32 سال کے 32 ایئرز کے ہو جائیں گے، ابا بھی 32 ایئر کا، تو یہ ایسا کوئی بھی ہوتا کہ اماں پتھر دے برابر ہو گئے؟ مطلب وہاں رشتے سارے ختم ہو گئے. بس وہ دنیا کے ایک ریفرنس رہ جائے گا کہ ہمارا ابا تھا، ہے ساڑھے جی نہیں. یہی ہوتا ہے. باقی بیویاں 16 17 سال کی ہو گئی، ساری 16 17 سال کی. تمہاری ماں بھی 16 17 سال کی، اپنے باپ تمہارے باپ کے ساتھ خوش. تو معلوم ہے کہ ایک رشتہ آخرت میں بھی باقی رہا، وہ بھی میاں بیوی کا. اور آج ہم سب سے زیادہ پامال میاں بیوی کے رشتے کو کرتے ہیں کہ یار یہ. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تسالون بی والارحام، اس بیوی کو تم نے میرے نام پہ حلال کیا ہے، میرے نام پہ سوال کیے تھے تم نے، اور اپنے رشتہ والوں سے رشتے مانگے تھے. اللہ کے نام پہ رشتہ دے دیں، یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں، یہ ہاتھ ہمیں دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں. کہ میرے نام پہ تم رشتے مانگ مانگ کے لاتے ہو، میرے نام پہ اس کو حلال کر کے گھر میں لاتے ہو، پھر ظلم کرتے ہو، پھر تمہارے جنت نہیں ہے کم سے کم. تو یہ جنت کا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، میاں بیوی کا. اس کی قدر کرو. باقی رشتے اپنی جگہ چلتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں. تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اب وہ خرانٹ حضرت تھانوی فرماتے ہیں گھر میں آتا، ایک دن آیا بڑا غصے میں تھا، باہر بھی کہتے کہ سودا صحیح نہ بکے تو باہر بھی تپا ہوتا ہے، گھر میں آیا اور غصے میں. کھانا سامنے رکھا، اب جیسے کھانا کھایا، اوہو نمک اتنا تیز، خدا کی پناہ. اب دل تو کیا کہ بیوی کی پٹائی کروں، پتہ نہیں کیا اس پہ بات ہے، کیا اس پہ کیفیت طاری ہوئی. دل ہی دل میں اللہ سے کہ اللہ میں تیری بندی کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں. آج میں کب سے میں اس کو 20 سال سے اسی طرح اس کو میں تکلیف پہنچاتا ہوں، آج میں معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. اب اللہ سے اندر ہی اندر مناجات ہو گئی، ختم ہو گئی. جتنا کھایا کھایا دے دیا. کہتے جب وہ مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اعمال نامے کھولے، کوئی نیکی نہیں تھی، پریشان ہو گیا کہ اب پکڑ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری بندی کو میری خاطر معاف کیا تھا، آج میں اس بندی کی خاطر تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ایسے ہیں، پتہ نہیں کس نیکی پہ آپ کی بخشش ہو جائے. تو عجب نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ. اور عجب لکھا ہے یا تو ظاہری جسمانی حسن و جمال کی وجہ سے عجب کرتا ہے، میں سونا سارے یہ کرتا ہے، یا جسمانی قوت اور طاقت کی وجہ سے عجب کرتا ہے، ہاں میں بڑا پلوان ہوں، بڑا طاقتور. مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے حضرت رکانہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، اور ایسے پہلوان تھے کہ ان کے مقابلے پورے عرب میں ان کے مقابلے کو کھڑا نہیں ہو سکتا. زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے، ایک دفعہ کشتی ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، بازار کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کشتی ہو رہی ہے، جس کو ہمارے ملک دنگل کہتے ہیں، دنگل ہو رہا ہے. آپ بھی ایسے کھڑے دیکھنے لگ گئے. اب وہ پہلوان آتے ہیں، وہ پٹک رہا ہے، ہرا رہا ہے. یہ سالانہ گویا کہ دنگل ہوتا تھا. ہمارے ملکوں میں آپ پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے ملکوں میں دنگل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان ہوئے وہاں بھی. اور ہندو پاک میں تو بھولو پہلوان بڑا گزرا ہے، رستم پہلوان گزرا، بڑے بڑے پہلوان گزرے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھا تو رکانہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی. اب وہ ہر ایک کو پٹک رہا ہے. کہا کہ محمد بن عبداللہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ کشتی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میں کشتی کرنے نہیں آیا، میں انسانوں کو ہرانے نہیں آیا، گویا کہ انسانوں کو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں. اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ہار جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ گے. تو میں ہرانے نہیں، میں تو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں، جیتنے کا نہیں. کہا کہ آ جاؤ، آپ تم بھی کشتی کر لو، شوق پورا کرو. آپ نے منع کرنے نہیں، میں تو ویسے دعوت کے لیے ہوں، تبلیغ کے لیے پھر رہا ہوں. انہیں پھر کہا زور سے، کہا کہ آ جاؤ، کیونکہ سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے،
اور عرب کے اندر ایک بری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، مکی دور ہے. پھر اسے پکار کے کہا محمد بن عبداللہ آ جاؤ، اور کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آج اگر تم کشتی میں مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ بات کہی. جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بات آئی تو تیار ہو گیا، کہتے ٹھیک ہے آپ میدان میں اتر ہے. اب وہ عرب کا نامی گرامی پہلوان جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دبلے پتلے شخصیت، وہ لمبا چوڑا پتہ نہیں کتنے قد کا تکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چلے. دیکھو ذات کی بات آئی، آپ کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں تو دعوت دیتا پھر رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے ہارنے کا سلیقہ سکھاتا پھر رہا ہوں گویا کہ. لیکن جب اسلام کی بات آئی تو آپ آ گئے. اگر یہ اسلام قبول کر ہی لے، کیا پتا بھائی. اب کشتی کے اب ریفری نے دونوں کو کھڑا کر دیا، ہاں جی کشتی ہونی. اب لوگ حیران کہ کہاں عرب کا اتنا بڑا پہلوان ہو، کہاں محمد بن عبداللہ، جبکہ ان کی تو فیلڈ بھی کشتی کی نہیں ہے. چلے جی کشتی شروع کریں. اب کشتی جیسے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اس کو داؤ مارا اور پٹک دیا، چاروں چیشاں نے گرا. وہ بڑا حیران، مجمع میں شور مچ گیا. ریفری نے کہا کہ بھی جیت گئے، محمد بن عبداللہ جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رکانا کہا نہیں، یہ میرا اصل میں پیر پھسل گیا تھا، میں پیر پھسلنے سے گرا ہوں، میں ان کے داؤ سے نہیں گرا ہوں. ہاں میں تو لوگوں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں بھی اتنا بڑا پہلوان ہے، پیر ہی پھسل گیا ہوگا. دوبارہ انہوں نے ریفری کہا نہیں دوبارہ نہیں، فیصلہ ہو گیا، بس ایسے ہی ہوتا ہے، پیر ہی پھسلتا ہے اور کیا پھسلے گا گرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، اگر رکانا کو اطمینان نہیں ہے کہ پیر پھسلنے سے گرا ہے، میرے داؤ سے نہیں گرا، تو میں دوبارہ لڑنے کو تیار ہوں. اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں جرأت اور بہادری. دوبارہ تیار، دوبارہ کشتی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پٹک دیا. اب جب پٹکا ہے تو ریفری نے کہا کہ اب تو فیصلہ پکا ہے کہ آپ ہار گئے. وہ اٹھا، نہیں میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے میری ہار ہو گئی، میں واقعی چیت گر گیا ہوں، لیکن اصل بات یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا تھا، وہ اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی وقت انہوں نے داؤ لگا دیا، مجھے گرایا ہے. باقی اب آپ لوگ خود سوچ لو. لیکن یہ کہ میں ہار مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میں آنکھوں پہ جو اندھیرے کی وجہ سے گرا ہوں. لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے، گرا تو گرا ہے نا، چیت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر رکانا آنکھوں کے اندھیرے کی وجہ سے گرا ہے، میرے داؤ پیچ کی وجہ سے نہیں گرا، تو میں اس کو پھر ایک اور موقع دیتا ہوں. اس پیغمبر کی اولاد ہیں ہم، اس پیغمبر کی امت ہے ہم، اور آج ہم بزدل ہوں؟ نہیں، بنتا نہیں، بنتا نہیں. بزدل ایمان کے سودے جہاں پاسبل نہیں، جانے چلی جائیں ایمان نہ جائے. اور ہم تو یہ کفرستانوں میں رہتے ہیں، یہاں تو صبح شام کفر ہمارے سامنے ناچتا ہے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا. عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز گول ہو گئی، روزہ مارا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایمان آپ اسٹرانگ رہنا چاہیے، کیونکہ سارے فیصلے ایمان پر ہونے ہیں، ایمان پر ہونے ہیں. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانا، بات سن، اب یہ آخری مرتبہ ہوگی، اس کے بعد تیرا پیر پھسلے یہ آنکھوں میں سایہ ہے، میرا پیر پھسلے یہ میری آنکھوں کے سامنے دے رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد میں کشتی نہیں کروں گا، بھئی آخری فیصلہ. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آخری. اب کشتی شروع ہوئی. جیسے کشتی شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا اور پٹک کے مارا، چت گرا ہوا. اب جب چت کی گرا ہوا ہے، اب تو اس نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں ہار گیا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو کشتی ہونی بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ جیت گئے، محمد جیت گئے. اب ظاہر ہے کہ سلام کشتی اور اس کا ایوارڈ ملتا ہے. کہا جی اعلان ہو گیا کہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوارڈ دیا گیا، بڑا قیمتی ایوارڈ کہلاتا ہے. ایوارڈ آپ کو دیا گیا. آپ نے فرمایا اے رکانا، اس ایوارڈ کی میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا، تو اسلام قبول کر لے، بس میرے لیے وہی ایوارڈ ہے. اللہ اکبر. رکانا نے کہا محمد بن عبداللہ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، اور میں تو ساری زندگی کشتیاں فراڈ اور جھوٹ سے ہی جیتا رہا ہوں، آپ سے بھی میں نے جھوٹ ہی بولا ہے، میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوں.
سارا مجمع کہتا ہے دیکھو کیا کہہ رکھا تھا یہ، کوئی نہ میرا پہلے پیر پسرا تھا نہ آنکھوں میں اندھیرا آیا تھا، یہ تو میں نے جان کے چکر چلایا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا داؤ لگ جائے، لیکن تینوں مرتبہ آپ نے مجھے ہرا دیا۔ لیکن یہ باقی اسلام یہ میں نے جھوٹ بولا، کوئی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، مجمع نے کہا جی ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایوارڈ لیا، آپ نے فرمایا دیکھو اے لوگوں سنو، رکانہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ اسلام قبول کرے نہ کرے، اس ایوارڈ کا مستحق میں نہیں ہوں، رکانہ ہے۔ اس لیے کہ میں تو کشتی کرنے آئے نہیں ہوں، پہلوانوں میں میرا نام ہی نہیں ہے، میں تو یہاں سے ایک گزر رہا تھا، ایسے مجمع کو دیکھا دنگل کو تو کشتی کے لیے سے مجھے دعوت دے دی، لیکن جن لوگوں میں کشتیاں ہو رہی ہیں ایوارڈ تو ان میں سے کسی پہلوان کو ملنا چاہیے، اور ان پہلوانوں میں اگر کشتیاں ہوں تو سب سے اوپر کا نمبر تو رکانہ کا بنتا ہے، لہذا ٹیکنیکلی اس ایوارڈ کا مجھ سے رکانہ میں نہیں ہوں، میں چونکہ اس کشتی کا کھلاڑی نہیں ہوں، لہذا یہ ایوارڈ میں رکانہ کو دیتا ہوں۔ یہ بات کہی۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایوارڈ کے مستحق آپ ہیں اور آپ نے جیتا۔ کہا کہ نہیں، میری تو نیت ہی کشتی کی نہیں تھی، نہ میری کھلاڑیوں میں سے کوئی حصہ ہوں۔ رکانہ اگر کشتیاں ہوتی رکانہ سب سے اوپر کے نمبر پہ، ایوارڈ رکانہ کو دیں گے۔ سب نے کہا اب رکانہ کے لیے ایوارڈ بڑی اہمیت رکھتا تھا، جیسے آج کل جو ہے وہ باکسر لڑتے تو ہیوی ویٹ جناب وہ انعام ملتا ہے تو اس کے لیے بڑا اعزاز۔ اب وہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو دے رہے ہیں، رکانہ کے قریب گئے، رکانہ آپ کے قریب آیا، آپ رکانہ کے قریب آئے، جب رکانہ نے آپ کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے رکانہ نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ اگر قریب سے لڑا تو لڑنے کے لیے دیکھا، دور سے محمد کو دیکھا تھا، لیکن اتنا قریب آ کے جب ایوارڈ وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو وہ سمجھ گئے یہ چہرہ تو کسی انسان کا نہیں، فرشتے کا چہرہ ہے۔ یہ چہرہ گویا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنے قریب سے تھے۔ آج میں نے دیکھا اس محمد کا چہرہ، میں نے تو کبھی اس محمد کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آج ایوارڈ کے چکر میں اتنے قریب سے جب دیکھا ہے، اللہ اکبر کیا چہرہ تھا۔ صحابہ خود کہتے ہیں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے، فیصلہ یہی کرتے تھے 14ویں کی چاندنی بھی رسول اللہ کے گویا کہ چہرہ انور سے لی گئی ہے۔ آپ کے بدن کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، گلاب کی خوشبو کو سونگھتے تو ایسا لگتا ہے گلاب نے آپ سے خوشبو لی ہے، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے اللہ تبارک و تعالی نے گلاب کا پھول پیدا کیا ہے، اس لیے آج گلاب کی خوشبو سونگ کر آپ یہ تصور باندھ سکتے ہیں ہم رسول اللہ کو سونگ رہے ہیں۔ بالکل آپ کے پسینے کی خوشبو گلاب جیسی، اور آپ جانتے ہیں گلاب کی خوشبو سارے خوشبوؤں کی بادشاہ ہے، یہ پھول سارے پھولوں کا بادشاہ ہے۔ روز کو یہاں کی دنیا بھی گورے کالے بھی روز فلاور کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیوں؟ نسبت کس سے ہے؟ شاید دو جہاں سے نسبت ہے۔ جب رکانہ نے اتنا حسین چہرہ دیکھا، وہ حسین چہرہ جس کو حسان بن ثابت نے جب دیکھا تھا، چہرہ دیکھتے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی، اے محمد آپ سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو اللہ نے ایسا عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، کما خلقت کانک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ نے پیدا ہونا چاہا، جیسے آپ نے پیدا ہونا چاہا اللہ نے اسی طرح پیدا کیا، اتنا حسین انسان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ چہرہ جب رکانہ کے قریب آیا اور بالکل چہرے کو جب دیکھا ہے، وہ رکانہ نے ایوارڈ ہاتھ میں پکڑا اور زمین پر پٹکا، کہا کہ یہ محمد جس کی ایمان کا میں انکار کر رہا ہوں، ایوارڈ زمین پہ پھینکا اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرمایا کہ اشہد ان لا الہ، کیونکہ اتنے قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا،
کیونکہ آج یہ بھی تو ہوتا ہے، دور دور سے انسان کے خلاف چلتا رہتا ہے، کبھی قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ قریب آ کے دیکھو تو صحیح، اس محمد کو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، انہوں نے قریب آ کے جب آپ کو دیکھا کہا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا انہ لیس بوجہ کاذب، یہ جھوٹا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کا یہ چہرہ ہے جس پہ انوار اور تجلیات الہی برس رہی ہیں، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو جس رکانوں کو اپنی صحت اور جان پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجب، ناز اور عجب نہ کرو، ہاں ساری نعمتوں اور طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو معزز کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے نجات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔